السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 21 نومبر بروز ہفتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ اب تمام احباب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں اہم خبریں بہت ہی زیادہ ہے۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کے لیے بکنگ کا آغاز، حالات معمول پر آئے گی تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر نظر ثانی ہوگی۔ انڈیا کے لیے السعودیہ کی پروازیں بدستور معطل، مشترکہ کوششوں سے کرونا پر قابو پا سکتے ہیں الجبیر۔ سعودی عرب میں 2 طرح کے ٹرانزٹ ویزے، کرونا کے 286 نئے مریض، تاجروں کو قیمتیں بڑھانے سے روکا جائے گا۔ جازان میں تفتیشی کارروائیاں، متعدد غیر ملکی گرفتار۔ توکلنا موبائل ایپ میں اندراج کے 6 ضروری مراحل۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ پاکستان سے عمرہ زائرین کے لیے بکنگ کا آغاز، سعودی حکام کی جانب سے غیر ملکیوں پر عمرہ کی ادائیگی پر جزوی پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد پاکستان سے ٹور آپریٹرز نے عمرہ کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان میں حج اور عمرہ ٹور آپریٹر تحسین ٹریولر نے اردو نیوز کو بتایا کہ پاکستانی ٹور آپریٹرز کے سعودی حکام سے عمرہ کی ادائیگی کے معاہدے طے پا گئے ہیں، جس کے بعد پاکستان سے بکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے محدود پیمانے پر مقامی عمرہ زائرین کو اجازت دینے کی کامیاب تجربے کے بعد غیر ملکی عمرہ زائرین کو 1 نومبر سے آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تاہم پاکستان میں عمرہ ٹور آپریٹرز اور سعودی حکام کے درمیان معاہدہ طے نہ پانے کی وجہ سے عمرہ کی بکنگ کا آغاز نہیں ہو سکا تھا۔ عمرہ ٹور آپریٹر تحسین ٹریولر کی راجہ وقاص نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکام نے مختلف ٹور آپریٹر کی لائسنس کی تجدید کر دی ہے، جس کے بعد عمرہ کے 5000 ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 20 سے 25 افراد پر مشتمل گروپ کی شکل میں پاکستان سے عمرہ زائرین 22 نومبر کو روانہ ہوگی۔ کرونا کی وبا کی وجہ سے SOBs کے تحت عمرہ کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے محدود ویزے ہی جاری کیے گئے ہیں۔ عمرہ اور حج ٹور آپریٹر الرحمن گروپ اب ٹریولر کے مطابق عمرہ زائرین کے لیے SOBs کے باعث اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں عمرہ کے خواہشمند افراد رابطے کر رہے ہیں، لیکن کرونا SOBs کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے ہیں، جس کے باعث زائرین کی تعداد آغاز میں کم ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں بکنگ کی اجازت دی گئی ہے، جس سے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر 10 دن کا عمرہ پیکج 2,12,000 روپے جبکہ 14 روز کا پیکج 2,25,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ حالات معمول پر آئے گی تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر نظر ثانی ہوگی۔ سعودی عرب کے قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد القصیبی نے کہا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ آسان نہیں تھا، بحران ختم ہوگا اور اقتصادی حالات معمول پر آئیں گے تو اس پر نظر ثانی ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اطلاعات نے سرکاری اداروں کی نمائندہ پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ اعداد و شمار کی زبان میں بات کروں تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی اخراجات 500 ملین ریال کی لگ بھگ تھی، اور بھی سرکاری ذمہ داریاں ہیں۔ تیل آمدنی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں تک کے لیے ناکافی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش رہے گی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، الاؤنس اور بونس کو نہ چھیڑا جائے۔ حکومت نے آمدنی میں کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں اضافے کا راستہ منتخب کیا۔ ماجد القصیبی کا کہنا تھا کہ مستقبل میں جب اقتصادی حالات بہتر ہوں گے، تیل کی آمدنی معمول پر آئے گی اور بحران ختم ہوگا تو اس جیسے فیصلوں پر نظر ثانی ہوگی۔ انڈیا کے لیے السعودیہ کی پروازیں بدستور معطل، سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے مؤثر خروج عودہ ایگزٹ ری انٹری رکھنے والوں کی انڈیا سے سعودی عرب واپسی کے حوالے سے استفسار کا جواب دیا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق انڈین شہری نے سوال کیا تھا کہ مؤثر خروج عودہ رکھنے والوں کے لیے انڈیا سے سعودی عرب کے لیے پروازیں کب شروع ہوں گے۔ السعودیہ نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فی الوقت انڈیا سے سعودی عرب کے لیے تمام پروازیں معطل ہیں، جب بھی بحالی کا فیصلہ ہوگا اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ السعودیہ نے یاد دہانی کرائی کہ قیادت کی ہدایت کے مطابق 1 جنوری سے بین الاقوامی پروازیں بحال ہو جائے گی۔ اہم متعلقہ ادارے اس بات کی توثیق 1 دسمبر کو کریں گے۔ مشترکہ کوششوں سے کرونا پر قابو پا سکتے ہیں الجبیر، سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے
کہ سعودی عرب کی قیادت میں G20 دنیا کو درپیش اہم چیلنجوں پر توجہ کرے گی اور سرفرست کرونا وائرس کی وبا ہے۔ عادل الجبیر نے جمعے کو ریاض میں G20 انٹرنیشنل میڈیا سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ G20 نے کرونا ویکسین تیار کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، مشترکہ کوشش کے ذریعے وبا پر قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ G20 نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کیے اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں 2 طرح کے ٹرانزٹ ویزے۔ سعودی سرکاری گیزٹ القریہ نے سعودی کابینہ کے منظوری کے بعد زیارت، حج اور ٹرانزٹ ویزوں کا نیا شیڈول شائع کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ٹرانزٹ ویزے کی شق نمبر 3 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے بعد فضائی، زمینی یا بری راستوں سے آنے والوں کے لیے 48 گھنٹے کا ٹرانزٹ ویزا متعارف کرایا گیا ہے۔ ترمیم کے مطابق 48 گھنٹے کے لیے ٹرانزٹ ویزا فیس 100 ریال ہوگی اور یہ ویزا مقررہ مدت کے لیے مؤثر ہوگا۔ سرکاری گیزٹ کے مطابق 96 گھنٹے کے ٹرانزٹ ویزے کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے۔ اس کی فیس 300 ریال ہوگی۔ یہ ویزا فضائی، زمینی یا بری راستوں سے آنے والے سب کے لیے ہوگا۔ کرونا کے 286 نئے مریض۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی نئے کیسز میں ریکارڈ کمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 300 سے کم مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق جمعہ 20 نومبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 286 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح مملکت میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,54,813 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 448 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,42,404 افراد اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 6,664 رہ گئی ہے، جن میں سے 793 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے 16 افراد وفات بھی ہوئے۔ اس طرح مملکت میں اموات کی مجموعی تعداد بڑھ کر 5,745 ہو چکی ہے۔ تاجروں کو قیمتیں بڑھانے سے روکا جائے گا۔ سعودی وزیر تجارت نے کہا ہے کہ صارفین کا تحفظ ریاست کی انتہائی اولین ترجیح ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزیر تجارت اور قائم مقام وزیر اطلاعات ماجد القصیبی نے جمعرات کو پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی اقتصادی مسائل سے تاجروں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاجروں کو قیمتیں بڑھانے سے روکا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت تجارت نے مملکت بھر میں 3,70,000 چھاپے مار کر 37,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض تاجروں نے کھانے پینے کے اشیاء ذخیرہ کر رکھی تھی۔ 500 ٹن غذائی اشیاء ضبط کر لی گئی ہے۔ وزیر تجارت نے بتایا کہ 25 ملین ماسک اور سینیٹائزر اور 280 ٹن چاول مہنگا بیچنے کے لیے گوداموں میں چھپایا گیا تھا۔ وزارت نے یہ سارا سامان مارکیٹوں کے حوالے کرا دیا ہے۔ جازان میں تفتیشی کارروائیاں، متعدد غیر ملکی گرفتار۔ جازان ریجن میں تفتیشی مہم کے دوران اقامہ قوانین اور دیگر خلاف ورزیوں پر متعدد غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جازان ریجن کے سیکیورٹی فورس کے آپریشنل ڈائریکٹر کرنل فواز الدخیل نے بتایا کہ ٹاسک فورس نے علاقے میں تفتیشی مہم کے دوران اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں کو حراست میں لے کر انہیں ڈیپورٹیشن سینٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ کرنل فواز کا مزید کہنا تھا کہ ٹاسک فورس کی ٹیموں نے دوران تفتیش ایسے غیر ملکیوں کو بھی حراست میں لیا جو مختلف جرائم میں پولیس کو مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان کو ان پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا جہاں ان پر کیسز درج کیے گئے تھے۔ گرفتار ہونے والے وہ غیر ملکی جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تھے، ان سے تحقیقات کرنے کے بعد انہیں مملکت سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ توکلنا موبائل ایپ میں اندراج کے 6 ضروری مراحل۔ سعودی وزارت صحت سے منظور شدہ توکلنا ایپ کی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ ایپ میں اندراج کے لیے شہریوں کا ملک میں موجود ہونا لازمی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق اس سلسلے میں ایک رہائشی کے سوال کے جواب میں ایپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ زائرین کے اندراج کے لیے ملک کے اندر موجودگی، پاسپورٹ نمبر، تاریخ پیدائش، قومیت کا تعین، پھر موبائل نمبر اور پاسورڈ کا اندراج کرنا ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھے سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔